بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آدمی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ والا، اس کو مد نظر رکھ کے یہ کہا جا رہا ہے یہ بندہ فرانس کے اندر سفیر ہے۔ اس آدمی کو سعد رضوی کا بہنوئی اور بابا خادم حسین رضوی کا داماد بنا کر ایک گھٹیا حرکت کی جا رہی ہے۔ یہ حرکت کیوں کی جا رہی ہے؟ فرانس کے سفیر کو ہی مد نظر رکھ کر ہی یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں فرانس کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ اس کو ایک مسلمان تھا فرانس کے اندر، اس نے جہنم واصل کر دیا۔ جہنم واصل کرنے کے بعد فرانس کے سفیر کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے سرکاری سطح پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کر دی۔ بابا خادم حسین رضوی نے کہا کہ عمران خان، تم بھی سرکاری سطح پر فرانس کا بائیکاٹ کرو، مذمت کرو، لیکن عمران خان نے سرکاری سطح پر اس بائیکاٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فرانس کے اندر جو ہم نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس قرضے کی وجہ سے ہمارے ملک کے حکمران ان کے غلام ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی نے پہلا دھرنا جب دیا تو اس دھرنے میں پاکستان کے مذہبی امور نور الحق قادری اور وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ ہم اس کو 3 مہینے کے اندر اس سفیر کو نکالیں گے، لیکن انہوں نے 3 ماہ گزر گئے، نہیں نکالا۔ بابا خادم حسین رضوی دوبارہ اسلام آباد کی طرف آ گیا۔ جب پھر آیا، پھر وہی مسئلہ بنا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی بابا خادم سے ایک معاہدہ اور کیا کہ ہم ایک قرارداد پیش کریں گے اسمبلی میں، اس پر ایک حق رائے ہوگی۔ انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ بابا خادم حسین رضوی دھرنے سے تیسرے دھرنے کے فوراً بعد تیسرے یا چوتھے دن وہ فوت ہو گئے۔ ان کا آخری جملہ یہ، اللہ پاک مجھے اٹھا لے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ یہاں تیرے نبی پاک کی گستاخی ہوتی رہو اور یہ ان کے حمایتی ہوں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا مجھے اٹھا رہے۔ اور اللہ کی رضا ایسی تھی، بابا خادم حسین رضوی دھرنے کے فوراً بعد ہی اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے فوراً بعد امیر اہل سنت یعنی تحریک لبیک کو اس پارٹی کا امیر چن لیا گیا، اور وہ بابا خادم حسین رضوی کا بیٹا سعد حسین رضوی کو اس پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سعد حسین رضوی نے جب اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کی ایک کوشش کی تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اور پورے ملک میں جہاں جہاں تحریک لبیک کے اہم آدمی تھے ان کو انہوں نے پکڑ لیا، اور پولیس اور ان کے درمیان بہت بڑی ہاتھا پائی شروع کر دی۔ یہ ہاتھا پائی اتنی بڑھ گئی کہ پولیس کو شیخ رشید نے اہم کردار ادا کیا تھا کہ ان پر ظلم کرو، اور عمران حکومت کے اندر بڑا ظلم کیا، اور یہ پولیس اور تحریک لبیک کے درمیان تقریباً 45 آدمی فوت ہو گئے تھے، جن میں سے 40 تحریک لبیک کے اور 5 پولیس کے تھے۔ یہ سب کیا کرتا شیخ رشید کا تھا۔ آج شیخ رشید اور عمران حکومت یعنی روتے ہیں کہ نون لیگ والوں نے ہم پر 27 مئی کو بہت ظلم کیا تھا۔ وہ ظلم کیا بھائی، آپ نے تو پنجاب میں
تحریک لبیک پر اتنے ظلم کیے کہ شل تک برسائے تھے، اور آپ نے ساری حدیں مظالم کی پار کر دی تھیں۔ میں آتا ہوں اب آخری خبر کی طرف۔ میرا ایک دوست ہے اور جاننے والا ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں ان سے اس نے رابطہ کیا کہ یہ جو ہم خبر سن رہے ہیں فرانس کے سفیر والی کہ یہ سعد رضوی کا بہنوئی ہے، یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو اس نے کنفرم کر کے بتایا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور سعد حسین رضوی کا کوئی بہنوئی نہیں ہے۔ بابا خادم حسین رضوی کا جو بیٹا ہے سعد رضوی، صرف اس کی شادی ہوئی ہے، باقی ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی کوئی شادی نہیں ہوئی جو باقی بیٹے ہیں۔ ان میں ایک انس رضوی ہے۔ باقی میں آپ کو آج مکمل یہ بھی بتاتا ہوں کہ مجھے اس نے یہ بتایا ہے کہ بابا خادم حسین رضوی کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ناظرین، یہ سب ایک گھٹیا حرکت ہے، سیاست کی حرکت ہے۔ یہ کب تک آپ سی حرکتیں کرتے رہیں گے؟ یہ پروگنڈا نہ کرو یار۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ہدایت دے۔ ایسی بات نہ کرو کہ آنے والے کل کو آپ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اللہ پاک ہمارے ملک میں سیلاب زدگان اور اس سونی دھرتی کی مدد فرما، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو انٹرسٹ لگے تو چینل سبسکرائب کر لیں، نہ لگے تو بالکل نہ کریں۔ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔